وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ لوگوں سے بولو کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ ہی کے زمانے میں قارون رہتا تھا۔ قارون آپ کے بہت قریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت سننے کا دل کرتا تو قارون کے ہی زبان سے سنا کرتے تھے، وہ اتنا اچھا پڑھتا تھا۔ قارون کے خزانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے خزانوں کے تجوریوں کی جو چابی تھی وہ اونٹ پر لاد کر لے کر آتے اور جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ اس کے پاس خزانے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اب تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو تو قارون نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا اس کی بہت ساری دولت زکوٰۃ میں نکل رہی ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے ષڑینتر رچنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہوگی، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ عورت اپنے ضمیر کو بیچ دی مال کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ جب کل حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیں گے تو تمہیں کھڑے ہو جانا اور تہمت لگا دینا ہے، الزام لگانا ہے، اور الزام میں تمہیں یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ زنا کیا، معاذ اللہ۔ محفل سج گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی زکوٰۃ پر روشنی ڈالتے ہی کہ اس سے پہلے قارون کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا اگر کوئی بندہ زنا کر لے تو کیا حکم ہے اسلام کا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنگسار کیا جائے، اسے پتھروں سے مارا جائے۔ کہا کیول یہ عام لوگوں کے لیے ہے یا آپ پر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کے لیے حکم ہے۔ تو قارون نے کہا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ یہ تو کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف جلال بھری نگاہ سے جب دیکھا ہے تو پھر وہ بول پڑی کہ یہ میرا خیال نہیں بلکہ اس قارون کا خیال ہے، اس نے مجھے ایسا کرنے کے لیے دولت کا لالچ دیا اور یہ اپنی زکوٰۃ کو بچانا چاہتا ہے، میری طرف سے ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے کہ تیرے بندے پہ الزام لگا رہا ہے، کیا اس کے لیے سزا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، تو ہی سزا اس کی منتخب کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم دیا کہ اے زمین اس کو تو اپنے اندر دھسا لے۔ زمین حکم پاتے ہی اس کو اپنے اندر دھسانے لگی۔ جب وہ دھسنے لگا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے میرے مال پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ اپنایا ہے، میں دھس جاؤں گا میری دولت پہ قبضہ کر لو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس کی ساری دولت کے اس کے سر پہ رکھا جائے، اور فرشتوں نے اس کے ساری دولت کو اس کے سر پہ رکھا گیا اور وہ دھستا ہی رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں بتایا کہ قارون اب بھی زمین میں دھس رہا ہے۔ اے لوگوں مال کی محبت میں گرفتار مت ہوا کرو، جو شریعت آپ کو حکم دیتی اس پہ عمل کیا کرو۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالو گے اپنے مال سے تو بروز حشر آپ کا یہی مال اژدہا کا شکل اختیار کرے گا اور آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہو گے کون ہو؟ تو کہے گا میں تمہارا مال ہوں جو دنیا میں تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ زکوٰۃ نکالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ کے مال میں کیول آپ ہی کا حق نہیں ہوتا ہے بلکہ غریبوں کو حق ہوتا ہے، مسکینوں کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا حق ہوتا ہے۔ آپ جب زکوٰۃ نکالو گے تو آپ کا مال بالکل صاف اور ستھرا ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچا کرو کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا اتنا دولت زکوٰۃ میں چلی جائے گی، بلکہ یہ سوچا کرو کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، چونکہ رب کا فرمان ہے کہ اگر تم میرے راہ میں ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا، 70 عطا فرماؤں گا، 700 عطا فرماؤں گا۔